اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفاعل و امثلۃ المبالغۃ وہما عامل المفعول به الثالث والرابع۔ آج کا درس اسم فاعل اور جو مبالغہ کے صیغے ہوتے ہیں ان کے عمل کے متعلق ہے۔ اسم فاعل کا حکم کیا ہے، مرب اللام ہو تو کیا ہے، مجرد اللام ہو تو کیا ہے، مبالغہ کے صیغوں کا حکم کیا ہے، وہ کون سا عمل کرتے ہیں، کس فعل والا عمل کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ سبق میں آئیں گی۔ کہتے ہیں اسم الفاعل یعمل عمل فعلہ، اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ فیرفع فاعلا، پس وہ فاعل کو رفع دیتا ہے فعل کی طرح، وینصب مفعولا بہ، اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے فعل متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، یا فعل لازم فقط فاعل کو رفع دیتا ہے، تو یہ بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ اگر لازم سے ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی سے ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ نحو زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، قائم اس میں فاعل ہے، ابوہ کو رفع دے رہا ہے چونکہ فعل لازم سے ہے، فقط فاعل کو رفع دے رہا ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے۔ لیسا زید ضاربا ابوہ عمرا، ضاربا اس میں فاعل ہے، ابو کو رفع دے رہا ہے، عمرن کو نصب دے رہا ہے چونکہ فعل متعدی سے ہے۔ یہ فوائد الاولی، فوائد پہلا فائدہ، اذا کان فعل اسم الفاعل لازما اکتفی بالفاعل، اگر اسم فاعل کا فعل لازم ہو، یعنی بالفاظ دیگر اسم فاعل ایک ایسے فعل سے ہو جو لازم ہے، تو اکتفا بالفاعل، فاعل پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر اسم فاعل فعل لازم سے ہے تو صرف فاعل کو رفع دے گا، مفعول بھی نہیں ہوگا اس کا۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر اس کا فعل اسم فاعل کا فعل متعدی ہو، ناصب مفعولا بہ، مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ کما مثلا، جس طرح ہم نے مثال دی ہے، لیسا زید ضاربا ابوہ عمرا، کہ ضاربا فعل متعدی سے ہے اس میں فاعل، ہاں اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے اور مفعول بہ کو نصب دے رہا ہے۔ الثانی، دوسرا فائدہ، لاسم الفاعل حالتان، اسم فاعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ الاولی ان یکون مجردا من پہلی حالت یہ ہے کہ یہ الف لام سے خالی ہوگا، والثانیۃ ان یکون مقرونا بہا، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس میں فاعل الف لام کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یعنی اس پر الف لام داخل ہوگا۔ تو دونوں کے اپنے اپنے احکام ہیں، وہ بیان کریں گے۔ اسم الفاعل المجرد من وہ اسم فاعل جو الف لام سے خالی ہے، اذا کان لازما رفع فاعلا فقط، جس طرح پہلے انہوں نے کہا ہے پچھلے صفحے پر کہ اگر اسم فاعل جو الف لام سے خالی ہے وہ لازم ہو تو صرف فاعل کو رفع دے گا۔ زید قائم ابو، قائم اس میں فاعل ہے، مجرد عن اللام ہے، اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے اور فعل لازم سے ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر وہ اس میں فاعل متعدی ہو، یعنی فعل متعدی سے ہو،
وہوا بمعنی الحال اول استقبال، اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو نصب مفعولا بہ، مفعول بہ کو نصب دے گا. جیسے آنا شاکرن ہمتک، ہمتک، انا شاکرن ہمتک، شاکرن اس میں فاعل ہے، فعل متعدی سے ہے، بمعنی حال ہے، ہمتک اس کا مفعول ہے، اپنے مفعول کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہے. رأیت رجلا قائدا بعیرا، اب قائدا بعیرا کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہے کیونکہ قائدا فعل متعدی سے ہے. وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا وَهُوَ بِمَعنى الْمَاضِي، اگر اس میں فاعل فعل متعدی سے ہو اور بمعنی ماضی کے ہو، اضیف الی مفعولہ، تو اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا. جیسے کنتو شاکرا ہمتک، اب کنتو نے آ کر بتایا ہے کہ یہ بمعنی ماضی کے، جو کنتو خود ماضی ہے، میں تھا تیری ہمت کا شکر کرنے والا. تو یہاں اس میں فاعل جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے ہمت کی طرف. وَأَغِثْنَا یا بارئ الوجود، تو یہاں باری جو ہے، باری اس میں فاعل ہے جو مضاف ہو رہا ہے اپنے مفعول الوجود کی طرف. وَيَجُوزُ أَن يُضَافَ إِلَى مَفْعُولِهِ، چوتھا حکم اس میں فاعل مجرد عن اللام کا، جائز ہے اس میں فاعل کا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہونا. وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، اگرچہ یہ حال اور استقبال کے معنی میں بھی ہو. جیسے انا شاکرو ہمتک، شاکر اس میں فاعل کو ہمت کی طرف مضاف کیا گیا اپنے مفعول کی طرف. رأیت رجلا قائد بعیر، قائد اس میں فاعل ہے، قائدن اس کو اپنے مفعول کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے. علی الجواز. فوائد الاولی، پہلا فائدہ، یجری مجرا ما کانا بمعنی الحال والاستقبال ما ارید به الاستمرار التجددی اذا لوحظ معنی الحال والاستقبال نحو زید مکرم ضیفہ. کہتے ہیں یجری مجرا ما کانا بمعنی الحال والاستقبال، وہ اس میں فاعل جو حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے اس کے قائم مقام آتا ہے ما، وہ اس میں فاعل اریدہ بالاستمرار التجددی، جس سے مراد استمرار ہے، دوام ہے، سب کا حکم کا آگے جاری ہونا ہے، دوام، استمرار ہے. کب ہے یہ؟ اذا لوحظ معنی الحال والاستقبال، جب اس سے حال یا استقبال کا معنی لحاظ کیا جائے، اگرچہ وہ خود معنی حال اور استقبال میں نہیں ہے، استمرار کے معنی میں ہے، دوام کے معنی میں، لیکن چونکہ جو دوام کے معنی میں ہوتا ہے، جو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں حال یا استقبال کا لحاظ کیا جا سکتا ہے. اگر حال یا استقبال کا لحاظ کیا جائے، تصور کیا جائے، ہاں اس کا اعتبار کیا جائے، تو اس وقت وہ اس اسم فاعل کے قائم مقام ہو سکتا ہے جو حال اور استقبال کے معنی ہو. جیسے زید مکرم ضیفہ، تھوڑا مثال سمجھنے والی ہے. زید اپنے ضیف کا احترام کرنے والا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ زید ہمیشہ اپنے مہمان کا احترام کرتا ہے. تو یہ استمرار والا معنی ہے نا، یعنی پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے، پھر بھی کرتا رہے گا. ہمیشہ اس کا جو ہے، اس کا اخلاق یہ ہے کہ اپنے مہمان کا وہ جو ہے احترام کرتا ہے. تو یہ استمرار ہے. تو یہ مثال بیان کر کے جب اس سے آپ لحاظ کریں گے اس حال کا یا استقبال کا،
تو اس کو حال اور استقبال کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اما نحو مالک یوم الدین فقد لوحظ فیہ جانب الماضی، ہاں جو مثال ہے مالک یوم الدین، اس میں لحاظ کیا گیا کس کا؟ ماضی والی طرف کا، ماضی کی جانب کا، یعنی گزشتہ زمانے کا لحاظ کیا کہ لہذا لم یعمل، اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا۔ وَأُضِيفَ مَعَ أَنَّهُ بِمَعْنَى الِاسْتِمرار، اور اس کو مضاف کیا گیا ہے کہ یہ استمرار کا معنی دے، لحاظ اس کا ماضی والا معنی کیا گیا ہے، استعمال اس کو استمرار کے معنی میں کیا گیا ہے، تو بہرحال اس لیے جو ہے یہ عمل نہیں کرے گا۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، اشترطوا ایضا فی اسم الفاعل المجرد من لیعمل فی المنصوب ان یعتمد علی شیء قبلہ لیتقوی بہ وذالک یکون، کہتے ہیں علماء نے، نحویوں نے شرط لگائی ہے اسم فاعل میں، وہ اسم فاعل جو الف لام سے خالی ہوتا ہے، لیعمل فی المنصوب، تاکہ منصوب میں عمل کرے۔ کون سی شرط لگائی ہے؟ ان یعتمد علی شیء قبلہ، اسم فاعل کو اعتماد ہو کسی چیز پر جو اس سے پہلے ہے۔ وہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کتابوں میں کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کو فلاں فلاں چیز پر اعتماد، مبتدا پر اعتماد ہو، استفہام پر اعتماد ہو وغیرہ۔ یہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اسم فاعل جو الف لام سے خالی ہوتا ہے اس کا اپنے منصوب میں عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کو کسی چیز پر اعتماد ہو جو اس سے پہلے ہے، لیتقوی بھی، تاکہ وہ اس سے تقویت حاصل کرے، قوی ہو، مضبوط ہو، وذالک یکون، اور یہ ہوتا ہے، یعنی اس کو اعتماد ہوتا ہے، یہ قوی ہوتا ہے کب؟ اذا وقع بعد نفی، جب نفی کے بعد آ جائے، ولو تعویلا، اگرچہ نفی تعویلی ہے، ہاں نفی تعویلی ہے، نفی صریح نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کسی مقام پر، ایک ہوتی ہے نفی صریح، واضح طور پر ادات نفی استعمال ہوتے ہیں اور اس سے مراد نفی لیا جاتا ہے، معنی نفی والا، لیکن ایک مقام پر الفاظ جو ہیں وہ نفی والے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر مراد نفی لی جاتی ہے۔ آگے آ رہی مثال میں بات کو دیکھتے ہیں، ما شاکر السوق الا من راجت، راجت بضاعتہ، یہاں پر شاکر اس میں فاعل ہے، اس کو اعتماد ہے ما نافیہ پر، یہاں پر نفی صریح ہے، تو یہاں عمل کر رہا ہے، شاکر السوق کو نصب دے رہا ہے۔ وَإِنَّمَا مُنْغَازَةٌ الْمُصِيبَةُ، انما منغزۃ، ہاں انما منغصۃ المصیبت عیشی، یہاں پر جو ہے، یہاں اس میں فاعل منغصۃ یہ عمل کر رہا ہے، تو یہاں نفی ظاہراً نہیں ہے، لیکن خود کلمہ انما جو ہے اس کے اندر نفی موجود ہے، کہ یعنی ایسا کلمہ انما جو کہ حصر ہے، ٹھیک ہے، حصر دلالت کرتا ہے، اس میں نفی والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ سوا اس کے نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں سوا اس کے نہیں ہے، ہاں انما العلم عند اللہ، مثلا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی نفی میں کیسے تعویل کریں گے؟ یوں کریں گے علم نہیں ہے مگر اللہ کے پاس، تو انما جہاں آتا ہے تو انما ایک ایسے جملے میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جو کلمہ استثناء سے پہلے والا جملہ نفی ہوتا ہے، دوسرے والا مثبت ہوتا ہے، ہاں انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی لا علم الا عند اللہ، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس علم نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ایک تعویلاً نفی ہے۔
اذا وقع بعد استفہام ملفوظ بھی اور مقدر، جب اسم فاعل استفہام کے بعد آ جائے، یعنی وہ اعتماد والی بات تھی ہو رہی ہے نا کہ اسم فاعل مجرد عن اللام نصب والا عمل کرتا ہے کب؟ جب اس کو کسی چیز پر اعتماد ہو۔ پہلی چیز جس پر اس کو اعتماد ہے وہ نفی ہے، دوسری استفہام ہے۔ جب اسم فاعل استفہام کے بعد آ جائے، ملفوظاً بھی استفہام لفظی ہو اور مقدراً یا تقدیری ہو، لفظی نہ ہو، جیسے منجزون عنتم مواعدکم، یا حمزہ استفہام یا لفظاً آیا ہے، منجزون کو اس پر اعتماد ہے اور وہ عمل کر رہے آگے۔ ومہین زید امرا ام مکرم، مہین زید امرا مکرم، یہاں پر استفہام نہیں ہے لیکن مقدر ہے، لفظاً نہیں ہے۔ جملے کا معنی کریں تو سمجھ آئے گی، مہین زید امرا، زید امر کی اہانت کرنے والا ہے یا اکرام کرنے والا، توہین کرنے والا ہے یا عزت کرنے والا۔ تو یہ خود کلمے کی، یہ جملے کی جو ساخت ہے، ڈھانچہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر استفہام موجود ہے، لیکن کلمہ استفہام ظاہراً موجود نہیں ہے، تو مقدراً یہاں پر استفہام ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس میں فاعل عمل کرتا ہے۔ دوبارہ اسی بات کو خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ اس میں فاعل سے پہلے استفہام لفظی آئے یا استفہام تقدیری آئے تو اس میں فاعل عمل کرتا ہے، وہ اس میں فاعل جو الف لام سے خالی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔